ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم اللہ، ثم بقى فقلت یا رسول اللہ ما يبكيك، فقال یا علی ابکی لما يستحل منك فی هذا الشهر كأني بك وأنت تصلي لربك وقد انبعث أشقى الأولين شقيق آكر ناقة ثمود فضربك ضربة على قرنك فقذب منها لحيتك. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله وذلك في سلامة من ديني، فقال صلى الله عليه وآله وسلم في سلامة من دينك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی اس گفتگو میں خطبہ شعبانیہ اپنے آخری مرحلہ میں ہے۔ تو ابتدا میں ہم نے کہا تھا کہ ماہ مبارک رمضان خطبہ شعبانیہ کے آئینہ میں یہ ہم نے عنوان قرار دیا تھا، اور اس عنوان کے ذیل میں 4 محور جو ہیں ان کے متعلق گفتگو کی ہم نے۔ سب سے پہلا محور اور مرکز جو تھا وہ فضیلت ماہ مبارک کے حوالے سے تھا، اور دوسرا محور اور مرکز جو تھا وہ اعمال کے حوالے سے، اور تیسرا محور اور مرکز جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری، اور چوتھا جو محور ہے جس کے متعلق آج ہم کچھ گزارشات آپ سامعین کی سماعتوں کے حوالے کریں گے، تعارف امیر کائنات اور امیر کائنات کو رسول گرامی اسلام کی جانب سے شہادت کی بشارت کا دینا ہے۔ تو امیر المومنین ہم سابقہ گفتگو میں یہ عرض کر چکے کہ امیر المومنین نے جب رسول گرامی اسلام سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس ماہ مبارک میں بہترین اعمال کیا ہیں، تو اس وقت جواباً حضرت رسول گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا یا علی، اس مہینہ کے افضل اعمال یہ ہیں کہ انسان جو ہے وہ محارم الہی میں تقوی اختیار کرے، یعنی اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرے اور ان سے دوری اختیار کرے۔ اور اس کے بعد جب یہ سوال کا جواب رسول کائنات دے چکے امیر کائنات کو، تو اس کے بعد جو ہے اگلا فراز جو ہے وہ امیر کائنات بیان فرماتے ہیں ثم بقا۔ تو کیا کہتے ہیں امیر المومنین؟ فرماتے ہیں کہ رسول گرامی اسلام جو ہے انہوں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فقلت یا رسول اللہ ما یبکی، فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی هذا الشہر۔ تو رسول گرامی اسلام جب رونے لگ گئے تو امیر کائنات نے رونے کا سبب جو ہے وہ دریافت کیا۔ تو اس وقت رسول گرامی اسلام نے امیر المومنین سے خطاب کر کے فرمایا اے علی، میں تمہارے لیے رو رہا ہوں، اس لیے کہ ایک دن اس مہینہ میں ایسا بھی ہے کہ جس دن تمہارا ناحق خون بہایا جائے گا۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بارگاہ رب العزت میں نماز میں مصروف و مشغول ہو، عبادت میں مصروف ہو۔ اس حالت عبادت میں ایک اولین و آخرین کا سب سے شقی اور بدبخت اور بدترین انسان جو ہے وہ تمہارے سر پر ایک ضرب جو ہے اس کا وار کرے گا، تلوار سے وار کرے گا، ضربت لگائے گا اور کاری وار کرے گا، جس سے تمہاری دہڑی سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ تو جب اس حالت کو، اس شہادت کی بشارت کو رسول گرامی اسلام نے امیر کائنات تک پہنچا دیا، تو اس کے بعد جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ جو ہے، البتہ امیر کائنات کے حوالے سے امیر کائنات جو ہیں سوال کے انداز میں رسول گرامی اسلام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت مجھ علی کا دین جو ہے وہ محفوظ اور سالم ہوگا؟ اللہ اکبر، یہ ایک
بہت ہی اہم اور سبق آموز سوال ہے کہ جس میں امیر کائنات رسول اکرم اسلام سے دریافت کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے، یہ ارشاد فرمائیے کہ جب مجھے ضرب کا نشانہ بنایا جائے گا اور مجھ پر وار کیا جائے گا تو اس وقت میرا دین محفوظ و سالم ہوگا۔ اللہ اکبر! اب دیکھنے اور سوچنے کی بات ہے کہ کون فرما رہا ہے کہ میرا دین محفوظ و سالم ہوگا؟ وہ ہستی اور وہ شخصیت فرما رہی ہیں کہ جو امیر المومنین ہیں، جو امام المتقین ہیں، جو یعصوب الدین ہیں، جن کی زندگی کا ایک پل بھی ایسا نہیں ہے جو یاد الہی سے خالی ہو۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے، وہ جو دین کی بقا ہیں، وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا اس وقت میرا دین ثابت و سالم ہوگا؟ کیا اس وقت میں اپنے دین پر ثابت قدم ہوں گا؟ تو یہ سوال اگر اس کے اندر تدبر اور تفکر کیا جائے، غور کیا جائے، تو یہ سوال امیر کائنات نے ہمارے لیے لمحہ فکریہ کے طور پہ کیا تھا۔ امیر کائنات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے ہمارے شیعوں اور محبوں، جو اپنے آپ کو ہمارا شیعہ اور محب تو کہلواتے ہو مگر زندگی عمل سے خالی ہے، اور بے عمل، ایسے بے عمل کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ انسان جو ہے خالی دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ گویا ایسی زندگی کہ جو عمل سے خالی ہے وہ اس دعوے کی مانند ہے جو بغیر دلیل کے کیا جاتا ہے۔ اور یہ بے عمل زندگی جو ہے، گویا امیر کائنات یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کو گوارا نہیں ہے، بلکہ ہمارا شیعہ اور محب وہی ہے جو ہمیشہ ذخیرہ آخرت کے در پہ رہتا ہے اور ہماری پیروی کرتا ہے اور ہمارے فرمودات اور فرمائشات جو ہے اس کے تابع ہوتا ہے اور ہمارا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر عمل کے بغیر کامیابی ممکن ہوتی تو ہر انسان دنیا کی تمام کامیابیوں سے مالا مال اور سرشار ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں اپنے ارد گرد حقیقت کچھ اور ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دنیا یہ ایسی دنیا ہے کہ جو دار فنا ہے، جب فانی جہان کی کامیابیاں جو ہیں وہ بغیر عمل، محنت و مشقت کے حاصل نہیں ہوتی، تو آخرت تو دار بقا کا نام ہے، اس کی کامیابیاں بھی بغیر عمل کے ہاتھ نہیں آتی۔ اور پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمل بھی من پسند نہیں، بلکہ ایسا عمل ہونا چاہیے جو تعلیمات قرآن و اہل بیت کے سائے میں انجام دیا جائے، اور وہی عمل جو ہے وہ ذریعہ کامیابی اور وسیلہ نجات ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف کہ جو امیر کائنات نے رسول اکرم اسلام سے دریافت کیا، تو جواب میں پیغمبر اکرم اسلام ارشاد فرماتے ہیں اے ابوالحسن، بے شک تمہارا دین سالم اور محفوظ ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اور بات وہ یہ ہے کہ امیر کائنات کا یہ سوال اس بات کی علامت ہے کہ ایک مومن کو کس حد تک اپنے دین و ایمان کی سلامتی کی فکر میں رہنا چاہیے، بالخصوص موت اور اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرتے وقت، اس لیے کہ بعض روایات کی روشنی میں موت کے وقت شیطان اپنی پوری کوشش اور سعی کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح مومن کے ایمان کو اس مومن سے چھین لے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایمان و اعتقاد کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے باوجود اپنے بعض گناہوں کی وجہ سے موت کے وقت اپنے اس ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شقی و بدبخت بن جاتا ہے۔ پھر اس ایمان کو کیسے محفوظ کیا جائے تاکہ ہم اس دنیا سے با ایمان اور با اسلام اور مومن جو ہیں وہ رخصت ہوں؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بارگاہ الہی میں خشوع اور خضوع کے ساتھ اور تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ پیش ہوں، اور اس کے علاوہ اولیاء خدا سے
توسل کے ذریعے اپنے ایمان کو ان معصوم ہستیوں کے حوالے اور سپرد کر دیں اور ان سے یہ درخواست کریں کہ آپ برگزیدہ ہستیاں ہیں اور پروردگار نے آپ کو منتخب اور چنا ہے. آپ سے ہماری یہی درخواست ہے کہ ہمارے اس ایمان کی ہر لمحہ حفاظت فرمائیں اور پھر اس محفوظ ایمان کو ہمیں موت کے وقت جو ہے وہ واپس لوٹا دیں تاکہ ہم بھی اس دنیا سے سرخرو اور با ایمان ہو کر رخصت ہو سکیں. اور پھر ہمیں اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے کہ جب موت کا وقت نزدیک آئے تو ہم اطاعت معبود میں ہوں، بندگی پروردگار میں مشغول ہوں. اور قرآن بھی ایسی ہی موت کا تقاضا مومنین سے کرتا ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے صاحبان ایمان، اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار ایسی حالت میں نہ مرنا کہ جب تم مسلمان نہ ہو. گویا ایسی حالت میں مرنا اور دنیا سے رخصت ہونا کہ تم با ایمان اور با اسلام ہو. اس خطبہ میں رسول گرامی اسلام امیر کائنات کو اپنا ہم رتبہ اور ہم مرتبہ قرار دیتے ہوئے امیر کائنات کو کچھ اس طرح خطاب فرماتے ہیں. یا علی من قتلک فقد قتلنی ومن ابغضک فقد ابغضنی ومن سبک فقد سبنی لأنک منی کنفسی روحک من روحی وطینتک من طینتی. اے علی، جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، جس نے تم سے عداوت اور بغض رکھا اس نے گویا مجھ رسول خدا سے عداوت کی، اور پھر جس نے تمہیں برا بھلا کہا گویا اس نے مجھے برا بھلا کہا. کیوں؟ اس لیے کہ لأنک منی کا نفسی، اس لیے کہ تم میری جان ہو. روحک من روحی، تمہاری روح میری روح ہے، وطینتک من طینتی، اور تمہاری طینت میری طینت سے ہے. اب یہاں پر ایک نقطہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح نبی کی ولایت، نبی کی نبوت اور رسالت میں ظاہر ہوتی ہے اور تمام لوگوں پر نبی کے فرمودات اور فرماشات پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اسی طرح اوصیاء نبی کی ولایت جو ہے وہ بھی ان اوصیاء کی امامت میں ظاہر ہوتی ہے، اور تمام افراد کے جو ان کی امامت کا اقرار کرتے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ ان کی امامت پر ایمان بھی لائیں اور ان کے حکم کی اطاعت بھی کریں. جو ان کے فرمودات اور فرماشات ہیں ان کے تابع رہ کر اپنی دنیاوی زندگی کو بسر کریں. اس کے بعد رسول اکرم اسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی واختارنی للنبوہ واختارک للامامہ ومن انکر امامتک فقد انکر نبوتی. اے علی، پروردگار عالم نے مجھے نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور تجھے امامت کے لیے چنا، اور جس نے بھی تمہاری امامت کا انکار کیا گویا اس نے میری نبوت کا انکار کیا. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یا علی انت وصیی و ابو ولدی و زوج ابنتی و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی امرک امری و نحیک نحیی. اے علی، تم ہی میرے وصی ہو، تم ہی میرے بچوں کے والد ہو، اور تم ہی میری اکلوتی بیٹی زہرا کے شوہر نامدار ہو، اور میری امت کے درمیان میری زندگی اور میری موت کے بعد تم ہی میرے جان نشین ہو. امروں کا امری، تمہارا حکم گویا میرا حکم ہے، اور تمہاری نہیں گویا میری نہیں ہے، تمہارا روکنا گویا میرا روکنا ہے. تو اس کے بعد رسول اکرم اسلام اس خطبہ کے آخری حصہ میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں اقسم بالذی بعثنی بالنبوۃ وجعلنی خیر البریہ انک لحجۃ اللہ علی خلقہ وامینہ علی سرہ وخلیفتہ علی عبادہ. قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے نبی بنایا اور مخلوقات میں سب سے افضل قرار دیا. بے شک تم خلق خدا پر اس کی حجت ہو، سر الہی کے رازدار اور بندگان خدا پر خلیفہ ہو. تو اس طرح یہ خطبہ جو ہے اپنے ایک مرحلہ اختتام کو پہنچتا ہے، اور اس خطبہ
کی خوبصورتی جو ہے وہ امیر المومنین کی ولایت اور امامت اور ان کی شہادت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اور آخر میں اس خطبہ کے سند کے حوالے سے بات کریں تو اس خطبہ کو شیخ صدوق جلیل القدر عالم ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب عیون اخبار الرضا جلد 1 اور صفحہ 230 اور 40 شیخ بہائی صفحہ 162 میں یہ خطبہ جو ہے نقل ہوا ہے اور معتبر ترین خطبہ ہے۔ آخر میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم اس عظیم ماہ کے عظیم لمحات و ساعات میں ہمیں عظیم افعال حسنہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور تعلیمات قرآن و اہل بیت کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خادمان قرآن، خادمان و نوکران اہل بیت میں سے شمار فرمائے اور ہمارے آقا مولا وارث امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔